Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we will discuss the translation of remaining paragraphs 6 to 10 of chapter number 1, The Savior of Mankind. इंसानियत के निजात दहिंदा, इंसानियत को निजात दिलाने वाले. Okay, now let's begin. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. पैगाम इलाही वही की सूरत में जो अगले 23 बरस तक जारी रहना था शुरू हो चुका था. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे. स्टूडेंट्स, रेवलेशन मीन्स वही, डिवाइन मैसेज पैगाम इलाही, कंटिन्यूड जारी रखा, एरिजन उठ खड़े होना, प्रोक्लेम दावा करना, वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला की वहदानियत, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का इत्तेहाद. हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेगेट्स ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती के जाल, जहालत और कुफर को मिटा डालना, ज़िंदगी के एक अरफा तसव्वुर को कायम करना और नोए बशर को एक रूहानी सरूर और नूर ईमानी से रोशनास कराना था. द वर्ड नेगस मीन बंधन या कड़ी, सुपरस्टिशन तोहम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, डिसबिलीफ गलत अकायद, कंसेप्शन ऑफ लाइफ ज़िंदगी का तसव्वुर, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी, ब्लिस रूहानी मुसर्रत. नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 7. सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उन कुफार के गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. कुफारे अरब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि वो अपना मकसद तर्क कर दें और बुत परस्ती इख्तियार कर लें. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's kind and caring uncle Abu Talib. एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से कहा कि या तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कादर मुतलक का पैगाम फैलाने से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी मोल लें. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. अपने आप को उलझन में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नाकाबिले फरामोश अल्फाज में जवाब दिया. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left. मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें, even then तब भी I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. मैं अल्लाह ताला की वहदानियत तौहीद के ऐलान से दस्तबरदार नहीं हूँगा. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं इस रूए ज़मीन पर सच्चे दीन को कायम करके रहूँगा या फिर इसी कोशिश में जान दे दूँगा. Now students, move to paragraph number 8. The Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ایمان کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. اسٹوڈنٹس دا ورڈ امپریسڈ مین متاثر ہونا. فن ڈٹرمینیشن پختہ ایمان. رپلائڈ جواب دینا. سن آف مائی بردر میرے بھائی کے لخت جگر. گو thy وے none will dare touch thee. اپنی راہ پر چلتے رہو کوئی بھی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا. دا ورڈ گو thy way مین اپنی راہ پر چلتے رہو. I shall never forsake thee میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. Now move to paragraph number 5. And the Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راہ پر چلے جو اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے ان کے لیے چن لی تھی. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور پختہ عزم سے معمور ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ شان اور وقار سے کیا. دا ورڈ گائیڈنس مین رہنمائی. فرم ریزالو پختہ عزم. چیلنجز مشکلات. گریس شان. ڈگنیٹی عظمت. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی دنیاوی دونوں سطحوں پر ممکنہ حد تک اعلیٰ ترین مقام پر سرفراز فرمایا. Students, the word elevated means سرفراز کیا یا عطا کیا. highest possible ممکنہ حد تک. spiritual روحانی. worldly دنیاوی. He was also a driving force behind the Arab conquests. تمام عرب فتوحات کے پیچھے زبردست قوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. which have created an everlasting. Now move to next page. impression on human history. جنہوں نے انسانی تاریخ میں ایک نا ختم ہونے والا نقش قائم کیا. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر حیثیت سے تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر ہستی تسلیم کیا گیا ہے. No wonder means حیرت کی بات نہیں. Universally acknowledged عالمگیر حیثیت. Most influential سب سے زیادہ بااثر. فگر ہستی. ہسٹری تاریخ. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں a great historian ایک عظیم مورخ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اسلام کی تعلیمات اور اس کے اعلیٰ اخلاق اور شائستہ کردار کے اصولوں کے ذمہ دار تھے. دا ورڈ however means تاہم. responsible ذمہ دار. theology مذہبی تعلیمات. ethical اخلاقیات سے متعلق. moral اخلاقیات اخلاقی کردار. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور تبدیلی اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت عرب کی فتوحات کے پیچھے بطور زبردست قوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بخوبی تمام زمانوں کے سب سے بڑے مؤثر سیاسی رہنما کے طور پر ہے. دا ورڈ ڈرائیونگ فورس مین زبردست قوت. بیہائنڈ پیچھے. عرب کنکویسٹ عرب فتوحات. انفلوئنشل
متاثر کن پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج تک جاری رکھا ہوا ہے. امپورٹنٹ رول، اہم کردار، ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، تب سے لے کر موجودہ دور تک. Now move to paragraph number 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty. بنی نوع انسان اور معاشرے کی اس طرح سے ایک مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر پختہ ایمان، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے. انڈیڈ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اتباع کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار مجسمے قرآن ہیں. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is. بنی نوع انسان کے نجات دہندہ، نجات دلانے والے کے بارے میں حتمی ارشاد میں قرآن پاک میں یوں آتا ہے، او نبی، اے نبی، surely یقیناً we have sent you as a witness، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، and as a bearer of good news، خوشخبری سنانے والا، and as a warner، اور ڈرانے والا، and as the one inviting to Allah by his permission، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، and as a light giving torch، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. light giving، روشن چراغ. Now I hope students translation of 6 to 10 paragraphs are cleared. If there is any confusion in your mind, then you can ask in comment section. And if you like my video, then subscribe my YouTube channel Malik Science Academy and press the bell icon for notifications. We will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.